آداب ناظرین، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن۔ شوپیاں ضلع کے منیہال علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے مابین جھڑپ چوتھے ملیٹنٹ کے مارے جانے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح دوران شب شروع ہوئے اس تصادم میں کل 4 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، جبکہ حفاظتی عملے کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی تھی جب ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے پر حفاظتی عملے نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ جھڑپ کی جگہ سے کچھ ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کی پہچان بٹ پورہ کے عامر شفیع، ڈی کے پورہ کے رئیس احمد، ارشی پورہ کے عاقب ملک اور داشی پورہ کے الطاف احمد کے بطور ہوئی ہے، جن کی وابستگی لشکر طیبہ تنظیم سے بتائی جاتی ہے۔ ورلڈ واٹر ڈے کی مناسبت سے آج ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے آج سے شروع کی جا رہی جل شکتی ابھیان کیچ دا رین مہم 30 نومبر تک پورے ملک میں جاری رہے گی۔ اس مہم کا موضوع ہے بارش کے پانی کو جمع کرنا، جہاں کہیں بھی اور جب کبھی بھی یہ برسے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئی دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں پوروانچل فیسٹیول ماٹی میں حصہ لیا۔ وہ ماٹی سمان سیشن پر مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جدید بھارت کی تعمیر میں پوروانچل کا ایک اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پوروانچل ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایل جی نے آزادی کا امرت مہوتسو کے ذریعے پوروانچل کے بہادروں کی ہمت اور قربانی کی داستاں پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ساؤتھ ایشیا پیس موومنٹ کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب کے دوران ان شخصیات کو ریئل ہیرو ایوارڈز عطا کیے گئے جو وادی میں مختلف شعبوں میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ایوارڈ این ڈی اے لیڈر چراغ پاسوان کی قیادت میں وادی کے دورے پر آئے پارلیمنٹ ممبروں نے پیش کیے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے کھیل گاؤں نگروٹا کا دورہ کر کے وہاں کھیلوں سے متعلق بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے دردست لیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل اور یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس محکمے کے درمیان قریبی تال میل از حد ضروری ہے تاکہ نوجوانوں میں کھیل سرگرمیوں کے تئیں زیادہ دلچسپی پیدا کی جا سکیں۔ انہوں نے یو ٹی میں باصلاحیت کھلاڑیوں کے حوالے سے ڈیٹا بیس تیار کرنے کی ہدایت دی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے کل سنڈے فار سری نگر انیشیٹو کا ہم ہامہ سے آغاز کیا۔
اس مہم کے سلسلے میں سری نگر کے میئر اور ایس ایم سی کمشنر نے کئی جگہوں پر پودے لگائے۔ اس پہل کے تحت نشاط میں صفائی مہم کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ کئی مقامی کالونیوں میں پودے لگائے گئے۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے 158 پازیٹو کیس سامنے آئے، جن میں سے وادی سے 131 جبکہ جموں صوبے سے 27 کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ کل وادی سے تعلق رکھنے والے ایک کورونا مریض کی موت بھی واقع ہوئی، جبکہ یو ٹی میں کل 58 کورونا مریض شفایاب ہوئے، جن میں سے 47 کشمیر صوبے سے، جبکہ 11 کا تعلق جموں صوبے سے تھا۔ سرکار کی طرف سے جاری کووڈ بلیٹن میں لوگوں سے پھر استدعا کی گئی ہے کہ وہ ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ وادی کشمیر کے کئی خانقاہوں میں کل توبہ استغفار کی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں علماء نے وعظ و تبلیغ فرمایا۔ اس دوران عالمی کورونا وبا سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ رہناواری سری نگر میں واقع مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بادام واری کو کل عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس سیاحتی مقام کے کھل جانے کو وادی میں آمد بہار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ توقع ہے کہ بادام واری کے عام لوگوں کے لیے کھولے جانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اس خوبصورت جگہ کی طرف رخ کریں گے۔ پریس کلب سری نگر میں کل 2 روزہ تھیٹر ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ کی افتتاحی تقریب پر معروف ڈرامہ نگاروں اور تھیٹر ڈائریکٹروں نے کشمیر اور تھیٹر روایات کا جائزہ پیش کیا۔ کشمیر پریس کلب کے اہتمام سے منعقد کیے گئے اس ورکشاپ میں کشمیر پریس کلب اور صحافت سے جڑی کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ صنعت اور کامرس کے پرنسپل سیکرٹری رنجن پرکاش ٹھاکر نے کل سری نگر میں وادی کی تجارت اور سیاحتی انجمنوں کے کئی وفود سے بات چیت کی، جس دوران صنعتی شعبے سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان وفود نے موجودہ حالات میں تجارتی اور سیاحتی شعبے کو درپیش مسائل پرنسپل سیکرٹری کی نوٹس میں لائے۔ سیکرٹری موصوف نے متعلقین کو یقین دلایا کہ سیاحتی اور صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔